پلان کر کے حلالہ کیا جاتا ہے، یہ جائز حلالہ ہے؟ وہ عورتیں کہ جو اپنے 2 طلاقوں کے بعد اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، آپ ان کو جانے دیں. میاں پسند نہیں، بیوی پسند نہیں، علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے تو وہ نکاح میں ہیں، چاہے وہ ساری زندگی بیٹھے رہے. بالکل نکاح میں ہے. نکاح کیا ہے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے. اگر کسی کا نکاح نہیں چل پا رہا تو پھر اس نکاح کو ختم کرنے اور اس ازدواجی زندگی سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو سزائیں مقرر کی گئی تھیں کہ کھڑے کھڑے جو 3 طلاقیں دینے والا، اس سزا کو بھی رائج کرنا چاہیے. حلالہ مجھے اس کی معلومات تو نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا، لیکن سوسائٹی میں جہاں اور برائیاں اور گناہ موجود ہیں، اس طرح کی کئی برائیاں موجود ہیں. لفظ حلالہ کو بدنام کیا گیا ہے کہ یہ ایک پراسس تھا. نورید فاطمہ صاحبہ، آپ نے کہا پلان کر کے حلالہ کیا جاتا ہے کہ اب میں نے دوبارہ اپنے اسی شوہر کے پاس جانا ہے تو مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہے، اس کے نکاح میں آنا ہے، تو یہ پلاننگ کر کے ہو رہا ہے، یہ جائز حلالہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں اس کے اوپر بلکہ حکومت وقت کو، جیسے علامہ صاحب نے کہا، میں ان کی بات کو انڈورس کروں گی کہ ان کو لیجسلیشن کرنی چاہیے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو سزائیں مقرر کی گئی تھیں کہ کھڑے کھڑے جو 3 طلاقیں دینے والا، اس سزا کو بھی رائج کرنا چاہیے. اور یہاں پر میں خواتین کو بھی ایڈریس کر کے ایک میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی عدت کے بارے میں بھی ہوش کریں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس لڑکی کی رخصتی نہیں ہوتی، اس کو غیر مدخولہ کہتے ہیں. اس کی عدت کیا ہے ان کو نہیں پتا. پھر جو پریگننٹ ہیں ان کو نہیں پتا کہ وضع حمل ہماری عدت ہے. پھر جن 3 طہر کی ہم بات کرتے ہیں، پیریڈز آگے پیچھے جا سکتے ہیں، ڈیوریشن کم زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کے 4 مہینے میں ہو سکتے ہیں، کسی کے 2.5 مہینے میں، کسی کے 2 مہینے میں. تو آپ یہ دیکھیں اسلام چاہتا کیا ہے. اسلام آپ کے نسب کی حفاظت چاہتا ہے، اور اسلام ایک عورت کی پروٹیکشن کی حفاظت چاہتا ہے. اب ہم اکثر مردوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 232 اللہ تعالیٰ نے جو 2 دفعہ، جس طلاق کی میں بات کر رہی تھی نا کہ طلاق مغلظہ، اگر 2 طلاقیں دینے کے بعد کوئی مرد آ جاتا ہے کہ بھئی میں اب نکاح ثانی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو دوبارہ اسی عورت کے ساتھ بحال کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس لڑکی کے باپ، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار وہ آگے آئے تھے، نہیں جی ہم نے تو یہ لڑکی جانے ہی نہیں دینی، یہ بچے بھی رکھ لینے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں قرآن نے کہا کہ وہ عورتیں کہ جو اپنے 2 طلاقوں کے بعد اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، آپ ان کو جانے دیں. 10 سال بھی الگ رہیں تو وہ آپ ایک دوسرے کے میاں بیوی رہیں گے جب تک کہ حلالہ نہیں ہو جاتا، جب تک کہ خلا نہیں ہو جاتی یا طلاق نہیں ہو جاتی. عورت خلا لے لے یا مرد اس کو طلاق دے دے، ان دونوں کے بغیر چاہے آپ زندگی بھر ایک دوسرے سے الگ رہیں، آپ زندگی بھر دوسرے ملکوں میں رہتے رہیں، لیکن اگر آپ نے جو سوشل ایگریمنٹ تھا اس کو آپ نے ختم نہیں کیا قانونی طور پر. ذرا ریپیٹ کر دوں کہ 2 میاں بیوی جن میں طلاق نہیں ہوئی، جو کہ آپس میں اچھی زندگی نہیں گزری، تو علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے. جی میاں پسند نہیں، بیوی پسند نہیں، علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے تو وہ نکاح میں ہیں، چاہے وہ ساری زندگی بیٹھے رہے. بالکل نکاح میں ہے. کہ قرآن کریم نے اس کے لیے معاشرتی زندگی کے لیے کچھ اصول بتائے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے نکاح کیا ہے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے. اگر کسی کا نکاح نہیں چل پا رہا تو پھر اس نکاح کو ختم کرنے اور اس ازدواجی زندگی سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اس کو طلاق کہتے ہیں یا خلا ہے، یا اس کے لیے جو بھی بہن نے پہلے تفصیلات بتا دی. اب اگر کوئی خاتون ایک مرد کے نکاح میں زندگی گزار رہی تھیں اور طلاق وغیرہ کے عمل سے گزرنے کے بعد وہ ان کی ازدواجی زندگی سے نکل گئی ہیں، زندگی کے کسی مرحلے پر ان کو یہ سوچ آ جاتی ہے، کسی مرحلے پر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ میں اسی مرد کے ساتھ واپس زندگی گزاروں اور ان کے نکاح میں واپس چلی جاؤں، تو کیا وہ جا سکتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے کہ تمہیں پہلے یہ عمل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تم نے نکاح کیا تھا تو برداشت کرتے، صبر کرتے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے تو طلاق تک نوبت ہی نہ آتی. لیکن اگر تمہیں طلاق کی نوبت آئی تو قرآن کریم نے بنیادی طور پر الطلاق مرتان، سورہ بقرہ، طلاق کا اختیار مرد کو جو دیا ہے اس میں کل اختیارات یہ ہیں کہ آپ کے پاس 3 طلاق ہیں، اور ان 3 طلاق میں سے بھی اس وجہ سے یہ 3 طلاق کا اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ جائیں اور خاتون کے منہ پر 3 طلاقیں مار دیں. غلط. اگر کوئی نوبت زندگی میں آ گئی، آپ 1 طلاق دے دیں، ختم. وہ اپنے اس طلاق کی وجہ سے آپ سے دور ہو جائیں گی، عدت پوری کریں گی، اپنی زندگی میں آزاد ہیں، کسی اور سے نکاح کر لیں. اگر وہ نکاح نہیں کرتی کسی اور سے تو تمہاری طرف واپس آ سکتی تھیں، تمہارے پاس آپشن، گنجائش موجود تھی. اس پر انہوں نے بات کر دی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی خاتون کو ایک ہی مجلس میں
3 طلاقیں دے کر اپنا پورا اختیار استعمال کر چکا ہے یا الگ الگ مجلسوں میں 3 طلاقیں دے کر اپنا اختیار استعمال کر چکا ہے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب جب تک یہ خاتون کسی اور مرد کے نکاح میں نہیں چلی جاتی اور اس مرد کے ساتھ حقوق زوجیت جب تک ادا نہیں کر لیتی اور نیچرل طریقے سے اگر وہ نکاح دوبارہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی یا وہ مرد فوت ہو گیا، تو پھر یہ ایک آپشن ہے کہ وہ واپس اس نکاح میں آ سکتی ہے. یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں اس سے خلا لے سکتی؟ نہیں کر سکتی. ٹرینڈ اب تو یہاں یہ تھوڑا ہے نا. سمجھنے کا ہے، ایک لفظ ہے حلالہ، جیسے انہوں نے اس پر بات کی، مجھے اس کی معلومات تو نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا، لیکن سوسائٹی میں جہاں اور برائیاں اور گناہ موجود ہیں، اس طرح کی کئی برائیاں موجود ہیں. لفظ حلالہ کو بدنام کیا گیا ہے. قرآن کریم کی یہ ایک اصطلاح ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ تحل کا لفظ اس سے حلالہ نکلا ہے. یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے اور بدقسمتی سے اس کو مذاق، اس کو ایک منفی تاثر میں جب پیش کیا گیا، اس کے نتیجے میں قرآن کریم کی ایک اصطلاح جو ہے وہ ایک معاشرے میں ایک منفی نقطہ نظر سے سنی اور دیکھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. حالانکہ یہ ایک پراسس تھا کہ اگر ایک خاتون ایک مرد کے نکاح سے نکل چکی ہے، اب وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور عام زندگی میں جیسے نکاح ہوتا ہے اب اس کے ساتھ زندگی گزارے، اس کو بھول جائے، اس کے لیے وہ غیر ہو چکی ہے، اس کے لیے وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ اس اگلے مرد کے ساتھ نکاح کرتے، زندگی گزارتی، بچے ہوتے، اولاد ہوتی، زندگی کے مراحل گزر جاتے اور وہ اس دنیا سے چلی جائے تو یہ بہترین ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے اس مرد کے ساتھ اس کا نباہ نہ ہو سکا اور وہ بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے یا یہ اس سے لے لیتی ہے یا وہ مرد فوت ہو جاتا ہے اور یہ بیوہ ہو جاتی ہے، اب پھر یہ بے سہارا ہے اور اس کو کوئی رشتہ نہیں مل پا رہا یا اس کی طبیعت اور مزاج میں یہ ہے کہ میں اسی مرد سے واپس رجوع کر لوں اور وہ بھی تیار ہے، تو پھر یہ جائز طریقہ ہے. اس کو حلالہ بولتے ہیں. اس کو حلالہ بولتے ہیں.